دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین، آج کے اس ہفتہ واری درس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی اور پھر اسلام والی زندگی عطا کی، اور اسلام والی زندگی میں بھی رمضان والی زندگی عطا کی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر۔ رمضان کا مہینہ زندگی میں پا لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، ہم سے پہلے لوگوں کی عمریں تو 500 سال کی، ہزار سال کی عمریں ہیں، ان کی 500 سال کی نماز، ہماری 60 سال کی عمر، ہماری 60 سال کی نماز، کیا ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے کہا اسی لیے تو اللہ نے تمہیں رمضان اور لیلۃ القدر کا رات عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے اس کی بات۔ تو یہ مہینہ پالنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ آئے انشاءاللہ آج جو ہم نے عنوان لیا ہے رمضان اور قرآن، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا جو رشتہ ہے وہ اتنا اہم اور اتنا اٹوٹ رشتہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی۔ سب سے پہلا رشتہ رمضان اور قرآن کا، مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن اور اس سے پہلے کی ساری کتابیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور رمضان کا جو رشتہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ایک رشتہ نزول کا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ کیا ہے آپ دیکھیے، رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، بہت دفعہ سنے ہم، لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کے روزے فرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا ایک مقصد تقوی ہے۔ جہاں رمضان کا مقصد تقوی ہے وہیں قرآن کے متعلق اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے متعلق الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید جس طریقے سے رمضان تقوی دینے کے لیے آیا، ویسے یہ قرآن بھی تقوی حاصل کرنے کی کتاب ہے۔
ہدایت کے ساتھ تم تقوی حاصل کر سکتے ہو. یہ رمضان اور قرآن کا رشتہ ہے. اچھا یہ جو رشتہ ہے نازل ہونے سے لے کے مقصد سے لے کے پھر انسان مر جائیں گا, قبر میں چلے جائیں گا, وہاں پر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن اور رمضان کا رشتہ یہ کہ عذاب آنے کی کوشش کرے گا تو ایک طرف سے رمضان کا روزہ عذاب کو روکے رکھے گا, دوسری طرف سے یہ قرآن ہوگا جو عذاب کو روکے رکھے گا. یہ قرآن اور رمضان کا رشتہ ہے. اچھا یہ رشتہ یہاں تک نہیں بلکہ قبر کے بعد پھر جب آخرت آ جائے گی تو آخرت میں بھی یہ قرآن اور رمضان ساتھ ہوں گے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اس کے گناہ نکلیں گے تو سفارش کرنے والے سفارش کرنے آئیں گے تو ان میں سے ایک سفارشی قرآن ہوگا. اللہ اکبر. سفارشی قرآن آ کر قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا, یہ اپنی نیند کی قربانی دے کر, یہ اپنے رات کے آرام کی قربانی دے کر میری تلاوت کیا کرتا تھا, اللہ اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما. اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی. ادھر قرآن سفارش کرے گا, پھر ادھر سے روزہ آئے گا, پھر وہ بھی سفارش کرے گا, کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے دن کے وقت تیری خاطر حلال چیزوں سے بھی روکے رکھا تھا. اس کے لیے پانی حلال تھا, ایک قطرہ یہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. اس کے لیے چاول گیہوں حلال تھے, اس نے نہیں کھایا. اس کے لیے اس کی بیوی حلال تھی, اس نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ میں نے اسے بھوکا رکھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر سے قرآن کی سفارش, ادھر سے رمضان کے روزوں کی سفارش, اللہ قبول کر کے وہ بندے کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن اور رمضان کا رشتہ ہے. اور ہمارے اسلاف کہتے تھے جب رمضان آتا تو ماہ قرآن کہتے تھے اس کو. ماہ سیام بھی ہے, ماہ قرآن بھی ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب آتا ہے تو انسان روزوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر بے حد قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں آتا سننے کی کوشش کرتا ہے. تراویح کے موقعوں پر, تراویح کے موقعوں پر یا عام طور پر کوشش کرتا ہے کم از کم ایک قرآن مکمل پڑھ لوں, یا نہیں آتا تو کم از کم ایک قرآن مکمل سن لوں. انسان یہ کوشش میں ہوتا ہے اور کوشش ہونی چاہیے. اسلاف کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ رات کے وقت آتے, عشاء کی نماز پڑھتے, مکہ المکرمہ میں مقام ابراہیم کے قریب میں کھڑے ہوتے, عشاء کی نماز ادا کرتے, عشاء کی فرض نماز کے بعد پھر نفل نماز میں کھڑے ہو جاتے اور ایک رکعت میں تقریباً قرآن کا حصہ تلاوت کر دیتی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ فجر ہو جاتی, اتنی لمبی رکعت ہوا کرتی تھی آپ کی. یہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ جب قرآن رمضان آیا تو قرآن ہماری زندگی میں آنا چاہیے. آئے انشاءاللہ یہ قرآن کے متعلق, کیونکہ الحمدللہ ہم رمضان کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ جانتے ہیں. کھانے سے رکنا ہے, پانی سے رکنا ہے. یہ سیام وہ ہے جس کا بدلہ خود اللہ دے گا قیامت کے دن. من صام یومن فی سبیل اللہ, جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کے راستے میں, جعل اللہ بینہ وبین خندقا, اللہ ایک ایسی خندق بنائے گا روزے دار اور جہنم کے درمیان جتنی زمین اور آسمان کے درمیان جگہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے. آئیں یہ مہینے کے اندر اصل جو ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے وہ روزے کے ساتھ قرآن مشغلہ ہونا چاہیے. کیا بھائی 8واں روزہ ہو گیا, کتنے ہو گئے پارے؟ نوجوانوں کو کم از کم 5 دن میں ایک قرآن پڑھ لینا چاہیے. میرے حساب سے پڑھ لینا چاہیے, 5 دن میں ایک قرآن پڑھ لینا چاہیے نوجوانوں کو. جو بیچلرز ہیں ان کو تو بالکل پڑھنا چاہیے, بالکل کم از کم 5 دن میں ایک مکمل قرآن کی تلاوت کر لینا چاہیے. اصل میں یہ قرآن کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا, یہ قرآن کی جو ہے نا فضیلت کو ہم نے نہیں جانا. بس چومنے چاٹنے کی کتاب اس کو بنا کر رکھا, تعویذوں کی کتاب بنا کر رکھا, علاج کی کتاب بنا کر رکھا, گھر بناوٹ کی کتاب بنا کر رکھا. سمجھ ہی نہیں پائے اس میں کیا لکھا ہے, حاصل نہیں کر سکے جو ہدایت اس کے اندر اس کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی. ایک بناوٹی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو. وہ بناوٹی کہانی اس لیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس لیے ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے سفر کے لیے. سفر پہ نکلے, بیوی بچوں کو نصیحت کی, کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, کچھ دن بعد آؤں گا. راستے میں یاد آیا کہ گھر پر جو ہمارے کھیت سے اناج اور غلہ نکلتا ہے کھلا چھوڑ آیا ہوں. چھت پر اس کی بوریاں پڑی ہیں,
برسات ہوگی تو ساری کی بوریاں خراب ہو جائیں گی, اناج خراب ہو جائے گا. راستے میں یاد آیا, انہوں نے خط لکھا, بیگم السلام علیکم, راستے میں ہوں, بھول گیا تھا آپ کو اطلاع کرنا کہ چھت کی بوریاں اناج کی نیچے منگوا لینا, بارش ہوگی تو سب خراب ہو جائے گا. انہوں نے خط لکھا, میں خیریت سے ہوں, فلانا فلانا. خط گھر پہنچا, بیوی نے کہا شوہر کا خط. بہت محبت کرتے ہیں ہم بیوی شوہر سے, تو بہت عزت کرتے ہیں شوہر کی ہم. بیٹے ابو کا خط آیا, آؤ بیٹے اس کو چومو, بڑے ادب سے رکھو اس کو. روز شام کے وقت وہ خط کو نکال کے سامنے رکھ کے ابا کو یاد کرتے, ابا خط بھیجے. کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی, روزانہ کا معمول. بھلا بتائیے خسارے میں ہوں گے, نقصان میں ہوں گے یا فائدے میں ہوں گے ایسے لوگ؟ یہ بناوٹی کہانی سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کھول کر پڑھ لیتے تو تمہارا فائدہ تھا اس میں, کھول کر پڑھ لیتے تمہارا نفع تھا اس کے اندر. تم نے نہ کھولا, نہ پڑھا اور نہ سمجھا, پھر تم نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہی مسئلہ قرآن کا ہے. روز اٹھتے دیکھتے بڑا ادب کرتے, اس کو ایسا لگا کے رکھتے سینے سے, اس کے طرف پیر نکو کرو. ہاں بالکل اچھی بات ہے, ادب کرنا چاہیے قرآن کا, لیکن اصل ادب کیا ہے معلوم قرآن کا آپ کو؟ یہ قرآن کا اصل ادب یہ ہے کہ اس کی صحیح ڈھنگ سے تلاوت کی جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. یہ اصل ادب ہے قرآن کا. وگرنہ ایسا تم جیسا ادب اب کر رہے ہو, ایسے ادب کرتے کرتے اس کو پڑھے بغیر مر گئے تو پھر آخرت کے اندر کیا حشر ہوگا. آئے انشاءاللہ آج کے سیشن میں اسی لیے میں نے ایک اہم حصہ جو ہے نا قرآن کے متعلق آپ کے لیے رکھا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی کے جو مرحلے ہیں نا, اللہ نے عالم برزخ میں پہلے ہماری روحوں کو بنایا, ایک حصہ وہ, پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی زندگی ہمیں دی, ایک حصہ یہ, پھر ماں کے پیٹ کے باہر آ گئے, تیسرا حصہ ہماری زندگی کا, پھر یہاں پر جیئیں گے, مر کر پھر قبر میں جائیں گے, قبر کا ایک حصہ ہوگا, پھر قبر کے بعد پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا, آخرت کا حصہ ہوگا. اچھا اختیار نہیں رکھتا تھا انسان, عالم برزخ میں اختیار نہیں تھا اس کو کچھ بھی. اچھا ماں کے پیٹ میں بھی کوئی اختیار نہیں تھا, اختیار دیا گیا یہاں آنے کے بعد. 3 زندگیاں, 3 حصے, یہ دنیا کی زندگی, خبر کی زندگی, عالم برزخ کی زندگی, پھر اس کے بعد آخرت کی. یہ 3 حصوں میں قرآن کا کیا رول ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ کو یہ بات کا احساس ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یہ ماہ قرآن, یہ ماہ سیام, یہ رمضان کا جو مہینہ ہے, یہ اصل قرآن کا مہینہ ہے. اصل میں قرآن کے نزول کی وجہ سے ایسے اللہ نے برکت عطا کی. تو آئیں انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر یہ جو قرآن مجید ہے نا, یہ قرآن مجید کا جو مسئلہ ہے وہ یہ دنیا کے اندر کیسی رحمتیں عطا کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے, کس طریقے سے جو ہے نا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ قرآن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. سب سے پہلی فضیلت, آج بڑا مسئلہ ہے نہیں, کون سا فرقہ صحیح کون سا فرقہ غلط, تم صحیح کیا میں صحیح, تمہارا عمل صحیح میرا عمل صحیح, گمراہ کون, حق پر کون, باطل کون ہے, حق کون ہے, ہدایت کا راستہ کون سا, گمراہی کا راستہ کون سا. آؤ یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات کہی قرآن کے, یہ دنیا کے اندر یہ دنیا قرآن کی رحمت ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طبرانی کی یہ روایت کے اندر, لوگوں تم خوش ہو جاؤ, لوگوں تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے یہ قرآن تمہیں عطا کیا ہے. یہ قرآن کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک تم یہ قرآن کے حصے کو پکڑو رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. گمراہی سے نجات ہے انسان کے لیے جو قرآن کو چمٹا رہتا ہے ہمیشہ. گمراہ نہیں ہو سکتا وہ انسان جو قرآن ادا پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے. یہ دنیا کے اندر یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے رحمت رکھی ہے کہ گمراہی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی اگر انسان قرآن کو مضبوطی سے تھاما رکھے. دوسرا مسئلہ, دوسری رحمت, کتنے فتنے ہیں نہیں, الگ الگ قسم کے فتنے, ادھر جو ہے نا عورتوں کا فتنہ, ادھر مال کا فتنہ, ادھر سوشل میڈیا کا فتنہ, ادھر ٹیلی ویژن کا فتنہ, ادھر موسیقی کا فتنہ, ادھر قتل و خون کا جو ہے نا فتنہ. کیسے کیسے فتنے گھر کے اندر صبح انسان کرتا ہے, ساس بہو کے جھگڑے سے لے کے گھر بازار جا کر کاروبار کرتا ہے, نوکر اور سیٹ کے فتنوں سے لے کے نت نئے قسم قسم کے قدم قدم پر انسان فتنوں پر گھرا ہوا ہے. کب کہاں پھسل جائے دنیا کی رغبتوں میں, اللہ سے کب دور ہو جائے اندازہ نہیں انسان کو. فتنے ایسے گھرے ہوئے ہیں انسان کے یہاں. پہلے تو فتنے گناہوں کے نام پر آتے تھے, آج کل تو فتنے اسلام کے نام پر آ رہے ہیں. اسلام کے نام پر فتنے ہیں, اسلام کے نام پر فتنوں کو گڑا گیا ہے. بہت مثالیں ہیں.
یہ فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ قرآن ہے. آؤ سنو. مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے, جو بندہ پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر کے اس کی بار بار تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی یہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی بار بار تلاوت کرنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ اکبر. معلوم دجال کا فتنہ, ہم عورت کے فتنے کی بات کر رہے ہیں, پیسے کے فتنے کی بات کر رہے ہیں, مال کے فتنے کی بات کر رہے ہیں, فلانے فتنے کی بات کر رہے ہیں, الگ الگ فتنے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث, اللہ کے نبی نے کہا آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. سورہ کہف کی 10 آیتیں یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں, تو دوسری آیتیں چھوٹے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت کرے گی. قرآن کے قریب آ جائیں انشاءاللہ, فتنوں سے حفاظت ہوگی ہماری. تم فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو؟ نوجوان سوال کرتے ہیں کیسے محفوظ رہوں, کیا کروں؟ بھائی قرآن پڑھو, پھر قرآن کو اپنی زندگی بناؤ, فتنوں سے محفوظ ہوں گے تم انشاءاللہ. قرآن کو اپنا جینا سونا بچھونا بناؤ تم انشاءاللہ, پھر دیکھو اس کے بعد قرآن کو اپنی زندگی کا وتیرہ بناؤ, اللہ فتنوں سے حفاظت کرے گا. کتنے باتیں بتائیں؟ 2 باتیں. گمراہی سے حفاظت ہوگی, فتنوں سے حفاظت ہوگی. تیسرا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, نسائی کی حدیث ہے, حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کیسے کیسے آفات اور بلائیت ہے نا دنیا کے اندر. کورونا کی ایک بلا آ کے گئی, ابھی بھی منڈلا رہی سر پہ, نیا ویریئنٹ آتا والا ہے, کہتے ہیں ایکس وی کون سا کی چیک نیا, ڈرا رہی دن بہ دن کیسز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ادارہ 1000 ہو گئے, وہ اسٹوڈنٹ کو اتنا ہو, پھر بھی منڈلا رہا مسئلہ. کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا مصائب اور مشکلات, آفات اور بلائیات ہمارے پاس معاشرے کے اندر ہے. انسان بلائیات سے بچنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے. نیمبو ناریلوں کا سہارا لے لیتا ہے, توغروں اور بلاؤں کا سہارا لے لیتا ہے, گاڑی پہ مچھلی اور نیمبو ناریل باندھ لیتا ہے, کیا کیا کر لیتا ہے آفات اور بلائیات سے بچنے کے لیے. آؤ بہترین خوشخبری ہے, نسائی کی حدیث ہے, عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے, اچانک راستے میں ہوا یہ کہ آندھی آ گئی, طوفان آندھی, اور ایسا گھٹا ٹوک اندھیرا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم سہم گئے. اللہ کے نبی اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگے لوگوں یہ کائنات کے اندر پوری مشکلوں سے بچنے کے واسطے, آفات اور بلائیات سے بچنے کے واسطے معوذتین سے بہتر کوئی صورتیں نہیں ہے. اللہ اکبر. تم آفات سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر قرآن کے دوسرے صورتوں کو شامل کر لو. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اللہ ہر بلا ہر مشکل سے تمہاری حفاظت کرے گا. پابندی کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہو. بچے کو نظر لگ گئی, تم سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. بچے کو بیماری لگ گئی, سورہ فلق سورہ ناس دم کرو. حسد کا مسئلہ ہو گیا, سورہ فلق سورہ ناس تم پڑھنے کی کوشش کرو. کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تیز آندھی بارش طوفان بجلی کڑک رہی ہے, کوئی اور مسئلہ تمہیں ڈرا رہا ہے, تم سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. یہ قرآن ہے کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت یہ ہے کہ ہر بلا ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. تیسری رحمت, چوتھی رحمت, یہ چوتھی رحمت کے متعلق میں کہتا ہوں, کیا کرے بھائی, بولتے ڈبل MBA کر لیا میں, بولتے ہیں نا بھائی لوگ, میں جا کے کیمبرج سے کرا بھائی, میں آکسفورڈ سے کر کے آیا, سب کر لیے, لیکن ڈگریاں دھری کی دھری ہے. انٹرویو پہ انٹرویو فیس کر رہے ہیں, اللہ رزق نہیں کھول رہا. انٹرویو پہ انٹرویو فیس کر رہے ہیں, اللہ رزق کا دروازہ نہیں کھول رہا. کبھی یہ بزنس کبھی وہ بزنس, نہیں, رزق کے دروازہ نہیں کھل رہے. ذرا دیکھو کچھ کمی تو نہیں ہے عمل کے اندر ہمارے. کیوں رزاق ہم سے رزق دینے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارا رزاق, ہمارا رزق دینے والا ہمارے رزق کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے؟ آؤ سنو, قرآن مجید کی رحمت ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 پڑھو گھر جا کر. 66 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تورات اور زبور, تورات اور انجیل ہم نے نازل کی, اور جو ہم نے اوپر سے نازل کی یعنی قرآن, اگر یہ لوگ یہ نازل کی ہوئی کتاب کی پیروی کرنے لگ جائیں, اگر یہ کتاب کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے لگ جائیں, تو اللہ ان کو ایسا رزق دے گا کہ اوپر سے بھی رزق ابلے گا, نیچے سے بھی رزق ابلے گا. اللہ اکبر. یہی آیت کا معنی ہے, جا کر پڑھو سورہ مائدہ کے نمبر 66.
جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کو تم پڑھو گے, تمہاری زندگی میں لاؤ گے, پھر خیر برکت ہوگی, پھر رزق کے دروازے کھلیں گے, ایسا بے تحاشا بے حساب اللہ رزق عطا کرے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے رزق اللہ عطا کرے گا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ایسی بارش نازل کرے گا کہ بہترین فصل نکلے گی نیچے سے, برکت والی فصل نکلے گی نیچے سے. اور عام معنی یہی ہے کہ اللہ رزق کی فراوانی کر دے گا تمہاری زندگی میں. تم قرآن کو پکڑ کے رکھو, یہ دنیا کے اندر یہ چوتھا انعام ہے قرآن مجید کے ساتھ چمٹے رہنے کا, کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. پانچواں انعام, کون سا انسان ہے جس کو آج رنج اور غم نہیں ہے؟ کون سا انسان ہے جس کو آج فکر نہیں ہے اپنی زندگی کی؟ جو ہے نا بیٹی کی شادی کی فکر, بچوں کے تعلیم کے مستقبل کی فکر, مہینہ ہو گیا تو اناج لانے کی فکر, کیا کیا اپنے اپنے فکریں ہیں لوگوں کی, کیا کیا اپنا غم اور رنج ہے کہ بیماری جاتی نہیں انسان سے, مشکل ہٹتی نہیں انسان کے پاس سے. کیا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ ہر کام میں جاتا ہوں, ناکام ہو کے واپس آ جاتا ہوں, کیا میرے مقدر میں ناکامی ہے؟ انسان مایوس ہو کر ایسی باتیں کہتا ہے. آؤ سنو, تمہارے رنجوں کا, تمہارے غموں کا, تمہارے تکلیفوں کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کا نور طلب کرے گا, اپنے دل کا سکون طلب کرے گا, اپنے رنج, اپنے غم, اپنے فکر کا جو ہے نا علاج تلاش کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کے ذریعے سے دل کا سکون مانگنے والے کو, اپنی آنکھوں کا نور مانگنے والے کو, اپنے رنج, اپنے غم اور فکر کا حل مانگنے والے کو اللہ یہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا کر دیتا ہے قرآن کے ذریعے. تمہیں رنج اور غم ہے, آؤ قرآن کو چمٹ جاؤ. تمہیں فکر ہے نا, تم پھر یہ قرآن پڑھو, یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے طلب کرو, اللہ تمہارے رنجوں کو دور کرے گا. کیا بھائی سب کچھ ہے, رات کو نیند نہیں آتی تمہارے کو, تو بینک بیلنس سب کچھ ہے, نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی تمہارے کو. یہ تمہاری جو فکر ہے نا, یہ فکر یہ قرآن کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے تمہاری. یہ تمہارا رنج اور تمہارا غم, تمہاری بیماری ہے, یہ قرآن کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے. چمٹو اس سے تم. اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی انسان کو اللہ صحت دے کے آزماتے ہیں, کبھی اللہ انسان کو بیماری دے کے آزماتے ہیں, کبھی دولت دے کے آزماتے ہیں, کبھی غریبی دے کر آزماتے ہیں, کبھی شہرت دے کر آزماتے ہیں, کبھی گمنامی دے کر آزماتے ہیں. یہ آزمائش گاہ ہے, یہاں کی تکلیفوں پر رنج اور غم انسان کو شفا نہیں دیتا. اگر ہے غم تو پھر آؤ قرآن سے چمٹ جاؤ, یہی بہتر راستہ ہے. 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی دنیا کے اندر جو انسان کو ملنے والا ہے. اچھا, دنیا کی زندگی کے بعد کون سی زندگی شروع ہوں گی؟ قبر کی زندگی. قبر کی زندگی, عالم برزخ جس کو کہتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, جب بندہ قبر میں آ جائے گا, سوال کرنے والا آ کر پوچھے گا, من ربک کا, من نبیک کا, ما دینک, کون ہے تیرا رب, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. جب بندہ تینوں سوالوں کے ربی اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دینی الاسلام, صحیح جوابات دے دے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ قرآن کیسے ہمارے ساتھ ساتھ ہے, دیکھو آپ پوچھا جائے گا, بندے تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دے دیے تو نے, تجھے کیسا پتا چلا یہ سب, تیرے علم میں کہاں سے ہے یہ باتیں کہ تیرا رب اللہ ہے, تیرے نبی رسول ہے, تیرے محمد رسول نبی رسول ہے, تیرا دین اسلام, تجھے کیسا پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا, میں نے اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کی اور میں نے اس کو قبول کیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا مسئلہ ہے میرے بھائی, کہ یہ قرآن ساتھ ہے ہمارے, اور یہاں تک کہ کل قیامت آ جائے گی تو کل قیامت کے دن بھی یہی قرآن ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, قیامت کے دن سفارش کرے گا. جس طریقے سے دنیا میں 5 انعامات بتائے میں نے عالم برزخ میں ایک, ویسے ہی کل قیامت کے دن بھی 5 انعامات ہوں گے قرآن پڑھنے والوں کے واسطے قیامت کے دن, اور زیادہ بھی ہے, میں نے 5 آپ کے سامنے رکھے ہیں. پہلا کیا, سفارش ہوگی مسند احمد کی روایت کی, اور ایسے وقت میں سفارش کرنا کہ انسان نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا, کوئی کسی کو چاہنے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو سپورٹ کرنے والا نہیں. وہاں آ کے کوئی سفارشی مل رہا, بڑی بات ہے بہت. تم معمولی چھوٹے گورنمنٹ آفس میں جا کے چھوٹا کام کرانے, تو وہاں پر کوئی اپنا بندہ ہے کیا ڈھونڈ لیتے, ذرا اپنا نکل گیا تو سفارش کر دیتا, جلدی کام ہو جاتا. معمولی دنیا کے چھوٹے مسئلے میں, وہ تو آخرت کا مسئلہ ہوگا کہ وہ آخرت میں قرآن آ کر سفارش کرے گا. پہلا انعام آخرت کا. دوسرا انعام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, یہ جو قرآن ہے نا, یہ قرآن اللہ سے بات کرے گا.
بات کر کر کہے گا اے اللہ، 3 باتیں مانگے گئے قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے. 3 باتیں. نمبر 1، اے اللہ، اے اللہ یہ میرے پڑھنے والے قاری کے لیے تو ایک بہترین تاج عطا فرما. اللہ اس کی بات کو قبول کریں گے، ایک بہترین تاج عطا کریں گے سر پہ پہننے کے لیے. پھر بندہ قرآن ریپیٹ کرے گا، اے اللہ یہ بندے کے لیے عزت والا لباس عطا فرما دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بات مانی جائے گی، عزت کا لباس عطا کیا جائے گا. تیسری اور اہم بات قرآن، اے اللہ میں تیرا کلام تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے پڑھنے والے قاری سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا بندے سے. اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن کا منظر ہوگا. قرآن ہماری سفارش کرے گا، ہمارے لیے دعا کرے گا، اللہ سے کہے گا اللہ اسے عزت کا لباس پہنا. 3. تیسرا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، یہ جو تلاوت کرنے والا قاری ہوتا ہے نا، یہ 2 طریقے کا ہے. پڑھنے والے قرآن وہ 2 طریقے، ایک ماہر، ایک اٹک اٹک کے پڑھنے والے. ایک ماہر، لب و لہجہ کیسا، الفاظ کیسے، پروننسیشن کیسا، کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا، کہاں ناک میں آواز کو چھپانا، اخفا غنہ کیا ہوتا ہے، مد کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جان کر اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو قاری ماہر قرآن ہے، قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، اللہ ایسے ماہر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بڑے بڑے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. اللہ اکبر. بڑے مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ یہ قاری قرآن کو. دل میں چاہت ہونی چاہیے انسان کو کہ اچھے انداز میں قرآن کو سیکھوں. زندگیاں گزر گئی صاحب، زندگیاں گزر گئی، لیکن قرآن اچھا پڑھنا اب تک نہیں سیکھ سکے. تلفظ کیا، پروننسیشن کیا، کیسے مخارج ہوتے ہیں، توجہ نہیں اس طرف ہماری. ہونا چاہیے کہ اللہ کل مقرب فرشتوں کے صفوں میں کھڑا کرے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں انکریج کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں نا ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے ان کے لیے 2 اجر دیں گے اللہ. ایک تو قرآن پڑھنے کا، ایک تو مشکل اٹھا کے قرآن پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کل قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے قریب ہوگا بندہ پڑھنے والا. طبرانی کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جب بندہ چلے جائے گا جنت میں تو جنت کے درجات ہیں، 1 درجہ، دوسرا درجہ. اچھا جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق 1 درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں زمین آسمان کا مسافت کا فاصلہ ہے. 1 درجے سے ایسے 100 درجے ہیں جنت کے اندر. اللہ اکبر. یہاں پر 7 آسمانوں میں پریشان ہے پوری دنیا کی سائنس. یہ زمین آسمان کی مسافت کے 100 درجے ہیں جنت کے. طبرانی کی روایت کے اندر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ جنت میں جائے گا تو بندے سے کہا جائے گا بندے جو قرآن تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور درجے اوپر چڑھتا جا. اللہ اکبر. کتنا قرآن یاد ہے بھائی؟ علم ترا پہ چلی نا زندگی اب تک. وہ آخری کے 4 سورے بچپنے میں یاد کرے تو اس پہ چل رہی اب تک زندگی. اتنے زیادہ تو اتنے درجے پہ رکیں گے، نہیں زیادہ یاد کرے تو اوپر تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کل قیامت کے دن یہ قرآن کی وجہ سے اللہ اونچے درجوں پر فائز کرے گا آپ کو اور مجھ کو. یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، اس کو سیکھیے، پڑھیے، کوشش کریے. آخری 5واں انعام قیامت کے دن مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قاری قرآن جو ہے نا، قرآن پڑھنے والا، یہ قرآن کی فضیلت اور برکت اتنی ہے، اس کا تو اپنا مقام ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے والدین اس کو سکھانے میں مدد کرے ہیں، سکھانے کے واسطے پیسہ خرچ کرے، بچہ قرآن سیکھے، انگریزی سیکھے نہ سیکھے، بعد میں ڈاکٹر بنے نہ بنے، بعد میں بہترین قاری بنے میرا بچہ سب سے پہلے، میری بچی قاریہ بنے سب سے پہلے، یہ فکر جنہوں نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے ایک قاری قرآن کے والدین کو لایا جائے گا، ان کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے گا. وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کس عمل کے صلے میں تو ہمارے ساتھ، یہ کس وجہ سے ہمیں عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے؟ اللہ کہے گا تم نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو بہترین قاری بنایا، اس وجہ سے ہم تمہیں یہ عزت سے نواز رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ قیامت کا 5واں انعام ہوگا انسان کو کہ انسان کو، انسان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی عزت کا لباس پہنائیں گے. تو میں نے 5 دنیا کی نعمات رکھی آپ کے سامنے، پھر عالم برزخ کا 1 رکھا، اور پھر آخرت کے 5 رکھے. وقت بالکل ہو گیا ہے، 2 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ 2-3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا. اچھا اگر نہیں پڑھے تو کیا؟ سب ہوتے رہتا بھائی چلو مول صاحب پڑھ لینا، اپنا کیا ہے، اپن کب سیکھیں گے؟ ارے رہن دو، کر رہے ہیں ختم، سن لے رہے ہیں. اب تو آج کل تو بہت سہولت ہو گئی، کانوں میں لگاؤ سن لو، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کب سیکھتے اپن؟ چھوڑ دیے قرآن کو. کیا ہوں گا ایسا؟ آؤ سنو.
دنیا کے اندر اگر آپ قرآن چھوڑ دیں گے تو دنیا سے اس کا مسئلہ، اس کا عذاب، جس طریقے سے دنیا میں رحمت ہے چھوڑ دینے پہ زحمت بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 164، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 164، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم قرآن کو چھوڑ دیے، یہ قرآن کی زندگی، اصل رحمت کی زندگی، قرآن کو اپنی زندگی میں سے تم نکال دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لہو معیشتاً ضنکا، پھر ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے ہم دنیا کے اندر، تنگی والی زندگی ہوگی یہاں سے تمہاری۔ تم قرآن کو چھوڑے، سزا یہاں سے تمہاری شروع ہو کہ دنیا کی زندگی میں سکون اور راحت نہیں ملے گی، تنگی والی زندگی ہوگی۔ اور کیا ہوگا دیکھو آپ سورہ زخرف، آپ گھر جا کر پڑھو ابھی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 اور 36، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ہماری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری آیتوں کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایسا ہمارے کلام کو چھوڑ دینے والوں کے لیے ہم ان کا ایک دوست شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شیطان ہماری راہ سے انہیں روکتا رہتا ہے ہمیشہ۔ یہ عذاب ہے حقیقت میں قرآن چھوڑنے کا، کہ تم قرآن کو چھوڑے پھر دنیا کے گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے جا کے۔ تم قرآن کو پکڑے رہو گے، تمہارا دوست اور تمہارا ناصر، تمہارا حامی اللہ ہوگا، تم قرآن کو چھوڑو گے تمہارا دوست شیطان بن جائے گا۔ دوسرا انعام ہے، دوسرا عذاب ہے۔ تیسرا کیا ہے دیکھو آپ، یہ دنیا کے اندر اللہ اکبر، آج رسوائی کا مسئلہ ہے نہیں، انہوں آ گئے، انہوں آ گئے، انہوں مار رہے ہیں ادھر۔ آج تو ہندوستان کا ماحول بولنے کا نہیں ہے میرے کو، آپ لوگوں کو اطراف سے جو ماحول بن کے آ رہا فی الوقت، تو جو ہے نا ایسا ماحول بن کے آ رہا کہ اپن جو ہے یہاں کے ہوتے نہیں فی الوقت، اپنے کچھ بولنا پڑتا ذری دن کے بعد، آؤ بھائی جان دو ٹھیک ہے، کیسا بھی آپ کی جو ہے نا بھیک پہ ہم رہ لیتے یہاں پر، آپ کیا بولے وہ سن لیتے، مسئلہ نہیں ہے۔ بات پردے سے شروع ہوئی تھی، حلال پہ شروع آ گئی، اذان پہ آ گئی، وہ آتی ہے، داڑھی پہ بھی آتی بات، ٹوپیوں پہ بھی آنے والی ہے بات۔ کیوں معلوم؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کے۔ آؤ یہ بات بتا کر بات ختم کر دوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عروج سے نواز دیتا ہے، اور یہی قرآن ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کئی لوگوں کو ذلیل اور پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑے ذلیل ہو گئے میرے بھائی، یہ عذاب ہے اصل میں قرآن چھوڑ دینے کا عذاب ہے ہمارے پاس۔ بتاؤ ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اکثریت نہیں ہے میرے بھائی۔ غرض کے باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے آگے کی اور تفصیل رکھیں گے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے والا بنائے، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو تو قبول فرما لے، اللہ ہمارے نمازوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے نبی کی حدیث سنی ہے کہ تو افطار کے وقت بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تجھ سے یہ دعا اور گزارش کرتے ہیں، اللہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں تو انہیں ہدایت یافتہ بناتے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں اور نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ جو کوئی پریشان حال ہے، اللہ تیرے ناموں اور صفاتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے شفا دینے والے رب، ایسی شفا عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری نہ ہو۔ اے شفا دینے والے رب، ایسی شفا عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔